آج میں آپ کو سیب کے پھل کی چنائی کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھلوں کی چنائی کیوں کی جاتی ہے، اس کے بعد کیسے کی جاتی ہے، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ چنائی کے عمل سے پھل پر اور پھلدار درخت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سیب کی پھل کی چنائی کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ پہلے یہ کہ ہر سال درخت پر ایک ہی مقدار میں پھل لگے یعنی ناگا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ پھل کا سائز بڑا ہو۔ پھلوں کی چنائی کے عمل کے ذریعے پھل اور پھلدار درخت کے درمیان ایک بیلنس قائم کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہر سال ایک خاص مقدار میں پھل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھلوں کی چنائی کے عمل سے درخت میں موجود پھلوں تک بہتر خوراک کی رسائی کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پھل میں مٹھاس زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے، جو کہ مارکیٹ میں اچھے دام میں فروخت ہوتا ہے۔ اب پھلوں کی چنائی کے طریقے کی بات کرتے ہیں۔ سیب کی پھل کی چنائی دو مرحلوں میں کی جاتی ہے۔ پہلی چنائی پھولوں کے کھلنے کے 30 دنوں کے بعد کی جاتی ہے۔ اس عمل سے پھلدار درخت کے اندر پھلوں کی پیداوار کے لیے بننے والی خوراک کو ضائع ہونے سے بچایا جاتا ہے۔ پہلی چنائی کے دوران ہر 30 سے 50 پتوں کے درمیان ایک پھل کو چھوڑا جاتا ہے۔ اس تصویر میں آپ کو شاخ پر چھوڑے گئے پھلوں کی مقدار کو دکھایا گیا ہے، جس میں سرخ رنگ کے پھلوں کو رکھا گیا ہے اور باقی کراس لگے ہوئے پھلوں کو اتارنا ہے۔ دوسری تصویر میں اس گچھے کو دیکھیں۔ اس میں سے آپ نے صرف درمیان والے بڑے پھل کو چھوڑنا ہے اور باقی سب کو اتارنا ہے۔ دوسری چنائی کے دوران وہ تمام پھل جن کا سائز چھوٹا رہ گیا ہو، جس کی شکل اچھی نہ ہو، جن کی پوزیشن ٹھیک نہ ہو اور جن پر کیڑے یا بیماری کا حملہ ہو، ان کو اتار لیا جاتا ہے۔ سیب کی پھل کی پہلی اور خصوصاً دوسری چنائی کے دوران ان تمام پھلوں کو جن پر کیڑے کا حملہ ہو چکا ہو، ان کو اتار کر ایک خاص طریقے سے گزارنا نہایت اہم ہے، تاکہ ان کیڑوں کی آبادی کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔ جاپان میں اس کیڑے کی آبادی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے چنائی کیے ہوئے پھلوں جن میں کیڑا موجود ہو کو گرمی کے عمل کے ذریعے تلف کیے جاتے ہیں۔ گرمی کے عمل کے طریقے میں حملہ شدہ تمام پھل کو چنائی کے دوران پلاسٹک کے تھیلوں میں جمع کرتے جائیں اور زمین پر ایک پلاسٹک بچھا کر اس کے اوپر رکھ دیں، اور اوپر بھی پلاسٹک ڈال کر چاروں طرف سے مٹی ڈال کر بند کر دیں۔ اس طرح سورج کی تپش سے پلاسٹک کے اندر درجہ حرارت بڑھنے لگے گا اور تیز دھوپ میں 3 سے 4 گھنٹے میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جائے گا، اور اس میں موجود پھلوں کے اندر موجود تمام کیڑے گرمی کی تپش کی وجہ سے مر جائیں گے۔ زمین کی سطح پر اور حملہ شدہ پھل کے اوپر پلاسٹک ڈالنا نہایت ضروری ہے، تاکہ کیڑے درجہ حرارت بڑھتا ہوا محسوس کر کے زمین کے اندر چھپنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ سادہ، صاف، شفاف پلاسٹک شیٹ درجہ حرارت تیزی سے بڑھانے میں بہت مؤثر ہے۔ اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ چنائی کیے ہوئے پھل اور بغیر چنائی کیے ہوئے پھل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس درخت کے اوپر آپ چنائی کیے ہوئے اور بغیر چنائی کیے ہوئے پھل کا معیار دیکھ سکتے ہیں۔ اس درخت کے 2 شاخوں پر تجرباتی طور پر چنائی کا عمل کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں پھل کا جو معیار بنا وہ نہایت عمدہ ہے، اور ساتھ ہی جن شاخوں پر چنائی کا عمل نہیں کیا گیا ہے اس کا معیار آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چنائی کے عمل کے ذریعے ہمارے کسان نہایت عمدہ معیار کا سیب پیدا کر سکتے ہیں اور مارکیٹ میں نہایت اچھے دام میں فروخت کر کے اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور جو پھل چنائی کے بعد حاصل کیا گیا تھا وہ مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو بکا تھا اور دوسرا صرف 15 روپے فی کلو بکا، جس کا مطلب ہے کہ چنائی کر کے آپ 10 گنا زیادہ قیمت پر پھل بیچ سکتے ہیں۔ پھل کی چنائی ایک نہایت اہم طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اچھی مقدار اور بہترین کوالٹی کا پھل پیدا کر سکتے ہیں۔
یہ سیب کا باغ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں لگے ہوئے پودوں کی عمر تقریباً 8 سے 10 سال تک کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک درخت کے اوپر چنائی کے بعد 200 سے زیادہ سیب کا پھل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے زمینداروں کے درختوں کے اوپر جو باغات ہیں ان کے اوپر 800 سے 1000 تک کا پھل لگا ہوتا ہے، جو کہ ہارویسٹنگ کے بعد بالکل چھوٹے چھوٹے سیب کے دانے ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں بہت ہی سستے داموں فروخت ہو جاتے ہیں۔ جبکہ چنائی کے بعد اگر ہماری ریکمنڈ کی ہوئی تعداد کو آپ سیب کے درخت کے اوپر مناسب فاصلوں پر چھوڑیں گے تو اس کا سائز بڑا ہوگا، ٹیسٹ میں اچھا ہوگا اور مارکیٹ میں بہت ہی اچھے داموں میں فروخت ہو سکتا ہے۔